أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق اللہ العظیم۔ پارہ 15 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے بنیادی اصول و ضابطوں کو بیان فرمایا ہے جس پر مسلم معاشرے کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ جو مسلم معاشرہ ان اصول و ضابطوں پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی برکت سے عدل و انصاف سے بھرتے ہیں، ظلم کا، ناانصافیوں کا، تمام کی تمام چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب تک آپ حضرات کی خدمت میں 7 بنیادی اصولوں کا ذکر آ چکا ہے۔ پہلا بنیادی اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا اصول و ضابطہ اللہ نے یہ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کرنا۔ تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرنا۔ چوتھا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فضول خرچی مت کرنا۔ پانچواں اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کوئی غریب، محتاج اور مستحق آدمی مدد کے لیے آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ ڈھنگ سے، نرمی سے، محبت سے گفتگو کرنا۔ اور چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ خرچ کے معاملے میں درمیانی راہ کو اختیار کرنا، نہ اپنے ہاتھوں کو حد سے زیادہ کھولنا خدا کو پسند ہے، نہ اپنے ہاتھوں کو سکیڑ کر رکھنا خدا کو پسند ہے۔ درمیانی جو راہ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور 7واں اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور اس اصول کی تفصیل بیان کرتے ہوئے گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ اولاد کا قتل 2 طرح ہوتا ہے، جسمانی، روحانی۔ جسمانی قتل یہ ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں بچے کے پیدا ہونے پر لوگ شرم اور عار کی وجہ سے اس کا گلا دباتے تھے یا اس کو گڑھا کھود کر گاڑ دیتے تھے، جس کے نتیجے میں اس کا دم گھٹ کر ختم ہو جاتا تھا۔ یا کبھی ایسا ہوتا کہ بچے کو کسی پہاڑ پر لے جاتے اور اس اونچائی سے اس کو ڈھکیل دیتے۔ ان تمام حرکتوں کے نتیجے میں بچے کی جان چلی جاتی اور یہ بچے کا جسمانی قتل تھا۔ اور دوسرا ہوتا ہے بچوں کا روحانی قتل۔ اور بچے کا روحانی قتل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا، یہ بچوں کا روحانی قتل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جسمانی قتل کے مقابلے میں روحانی قتل زیادہ شدید ہے۔
اور آج امت مسلمہ میں جو تباہی اور بربادی پھری ہوئی ہے، اس کا ایک بنیادی اور اہم ترین سبب یہ ہے، تمام کے تمام ماں باپ نے اپنے بچوں کی دنیا کی تو بڑی فکر کی ہے، سماج میں گنے چنے افراد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی دین کی فکر کی ہوگی یا ان کے دین کے بارے میں سوچا ہوگا۔ اب ہر کسی کو دیکھیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ مشورے شروع ہوتے ہیں کہ اس کو کس اسکول میں داخلہ دلوانا ہے۔ اب اسکولوں کی چھان بین علاقہ وائز کہ کہاں کا تعلیمی معیار کیسا اور کس طرح ہے، پہلے یہ۔ اب بچہ اسکول کی تعلیم شروع کرتا ہے تو بس اسی تعلیم کی فکر میں باپ بھی لگتا ہے، ماں بھی لگتی ہے۔ بچے کو لانا لے کر آنا یہ باپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بچے کو اسکول تیار کر کے بھیجنا اور اسکول سے واپس آنے کے بعد اس بچے کو ہوم ورک کروانا، اس کے پیچھے ماں لگتی ہے۔ اب اسی ناز و نخروں کے اندر بچہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہ بھلے دنیا کی تعلیم کے اندر تو آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن دین کی تعلیم کے اندر بالکل صفر رہتا ہے۔ اب اس باپ کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی زندگی میں، جس طرح اس نے اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم اچھی دلانے کے لیے ایڈمیشن سے پہلے معلومات لی تھی، دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے، کیا زندگی میں کبھی کسی باپ نے اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے، دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اچھی قابلیت والے مولوی کون ہے، کیا اس کی کبھی آپ نے تحقیق کی؟ کیا آپ نے معلوم کیا کہ بھئی ہمارے علاقے میں اتنے علماء ہیں لیکن کوالٹی اور قابلیت والے کون ہیں؟ کیا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں کی؟ پھر سوال تو بنتا ہے کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت ہے۔ سمپل جواب ہے۔ انسان کے پاس زندگی میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، انسان اس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ جس چیز کی انسان کو اہمیت نہیں ہوتی، قدر و منزلت نہیں ہوتی، انسان اس چیز کو بالکل پیچھے کر دیتا ہے۔ ہم ہیں مسلمان، دعوے اللہ اور اس کے رسول سے متعلق بڑے زبردست ہیں، مگر ہمارے نزدیک خدا، رسول، دین، قرآن چھٹی انگلی کی طرح ہے۔ معلوم چھٹی انگلی؟ معلوم چھٹی انگلی بولے تو نہیں معلوم۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں کہ اس میں ایک چھٹی انگلی بھی ہوتی، اب تو یاد آیا۔ یہ جو چھٹی انگلی ہوتی ہے دکھنے میں تو دکھتی ہے مگر اس کا کوئی کام ہی نہیں رہتا۔ چھٹی جو انگلی ہوتی ہے دکھنے میں تو دکھتی ہے مگر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ انسان کو قلم پکڑنا ہے، پین پکڑنا ہے تو ان انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے، کھانا کھانا ہے تو باقی 5 انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ چھٹی جو انگلی ہے وہ کسی کام کی نہیں۔
مسلمانوں نے اپنے دین کو چھٹی انگلی بنا کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری اصل اس وقت جو چاروں طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے، اس کا بنیادی ریزن یہ کہ ہم نے اپنی نظروں سے خدا کو گرا دیا، رسول کو گرا دیا، اس کے کلام کو ہٹا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیا خدا ہمیں پوچھتے، کیا رسول ہمیں پیار کرتے، وہ کیوں عزت دیں گے؟ وہ تو بڑے غیرت مند لوگ ہیں، خدا سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ جب ہم نے ان کو اہمیت نہیں دی تو وہ بھی ہمیں اہمیت نہیں دیں گے۔ اب وہ جب اہمیت ختم کر دیں گے تو پھر ساری جگہ سے اہمیت ختم ہو جائے گی۔ بس اتنا ہی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی مجھے بھی آپ کو بھی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ جن لوگوں کی زندگی میں اہمیت جس چیز کی ہوتی ہے، وہ چیز کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز جب ان کی اولاد کو حاصل ہوتی ہے تو ان کا معاملہ رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے دین والوں کی بھی اہمیت سماج میں نہیں ہے۔ دین کی اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی عظمت نہیں ہونے کی وجہ سے دین والوں کی بھی اہمیت نہیں ہے سماج کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ اس سماج میں حافظ قرآن کو، عالم دین کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے ایک انجینئر کو، ایک ڈاکٹر کو اور ایک دنیا کے کسی اور ڈگری یافتہ فرد کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں کی جب آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو لوگ مل کر پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ کیا ہے، کتنے بچے آپ کے؟ اب وہ کہے صاحب میرے 2 بچے، آپ کے 2 بچے، کیا کر رہا؟ اب لوگوں نے سامنے والے آدمی کے سامنے اپنا معیار اور اسٹیٹس بتانے کے لیے ایک انجینئر کر رہا، ایک ڈاکٹری کر رہا۔ اب اگر سامنے والا کہے کہ میرا ایک بچہ حافظ ہے اور دوسرا بچہ عالم، حافظ ہے، عالم کر رہا، یہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی جو خدمت ہونی چاہیے تھی معاشرے کی طرف سے، وہ خدمت بھی نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی کوئی اچھا انجینئر ہے، ایک آدمی کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، وہ ماہانہ کتنے کماتا ہے؟ اب ایک حافظ اور ایک عالم، بھئی تعلیم حاصل کرنے کے اندر جو وقفہ اور دورانیہ ہے وہ کچھ کم نہیں ہے۔ حافظ عالم بننے کے لیے اچھا 15 سال چاہیے، 15 سال چاہیے۔ اب یہ 15 سال جو اس نے محنت کی دین پر، آپ کے قرآن پر، آپ کے عقیدوں کو بچانے کے لیے، اس کی کیا عزت افزائی ہونی چاہیے تھی، اور آپ کے پاس اس کی کیا عزت افزائی ہے؟ اب کوئی کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ حافظ عالم ہے تو لوگ اپنی بچیوں کا رشتہ دینے کے لیے بھی آگے نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کمائے گا، ان کا فیوچر کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ مسجد میں خدمت کرنا، لوگوں کی جھڑکیاں کھانا، باتاں سننا۔ مسجد میں خدمت کرتے ہیں، وہ کون سی پرماننٹ جاب ہے؟
مسجد میں خدمت ہوتی ہے تو جتنی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دبیل بن کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی عالم بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے کمیٹی والے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی سود خوار تو ہے نہیں، ہمارے اندر کوئی بٹے باز تو ہے نہیں۔ اب کوئی پیسے کھانے والا ہے مسجد کے، کوئی آدمی سود کا کاروبار کرنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، عالم کو ہدایات مل جاتی ہیں، بولنا ہے دین کی بات، مگر یہ سب نہیں بولنا، یہاں پہ سود کے بارے میں نہیں بولنا، وہ پیسے چوری کر کو کھانے کے یہ سب بولنا نہیں۔ یہ بولے تو پھر قصہ خراب ہو جاتا آپ کا۔ کیا بولنا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اتنا بولنا۔ اس طرح محدود کر کے، بے بس کر کے، لاچار کر کے ان حضرات کو رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا کرم ہے، میں مجبور نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ سماج کے صاحب حیثیت جو لوگ ہیں ان کے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ غریب کا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا تو دین کی وہ خدمت نہیں کر سکتا جو خدمت کا حق ہے۔ بھائی وہ انسان ہے، ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے نکال دیں گے تو میں بیوی بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گا۔ بہت ساری چیزوں سے نہ چاہنے کے باوجود کمپرومائز ہونا پڑتا ہے۔ طبیعت نہیں چاہتی، مگر حالات کی جو تلخیاں ہیں وہ اس کو احتیاط کرنے پر مجبور اور بے بس کر کے رکھ دیتی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ اپنے کرم سے علماء کے اندر اور جتنے دین کے خدام ہیں ان سب کو استغنا اور بے نیازی کی کیفیت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ آدمی جب دین کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو انجام سے بے پرواہ ہو کر خدمت کرنا ہے، تبھی وہ خدمت کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے فیوچر کو سوچے گا، ایک اچھا چاپلوس بن سکتا ہے مگر امام نہیں بن سکتا۔ اگر آدمی لوگوں کے خوش کرنے کی راہ کو اختیار کرے گا تو خود کی زمین اور خود کا گھر بنا سکتا ہے، لیکن ساری کی ساری قوم کو جہالت اور تاریکی کی اندھیروں کے اندر ڈھکیل کر رکھ دے گا۔ خود کی دنیا تو بنا لے گا لیکن ساری قوم کی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ سارا کا سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری اپنی قوم کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، کوئی اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان اماموں کو، ان مؤذنین کو کیا تنخواہ ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ایک جگہ کا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے۔ ایک مسجد کے صدر صاحب امام صاحب کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا، امام صاحب کل میرے بچے کا انٹرویو ہونے والا ہے اور اس کا سلیکشن ہے، دعا کیجئے اس کی زبردست سیلری ہو۔ اس دعا کی درخواست کے لیے صدر صاحب امام صاحب کے پاس آئے۔ امام صاحب نے فوراً دعا کی اور لوگوں میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، کل ہمارے صدر صاحب کے بچے کا انٹرویو ہے اور اس کی تنخواہ متعین ہونے والی ہے۔ صدر صاحب نے دعا کے لیے کہا سب بیٹھو دعا کریں۔ سب لوگ بیٹھے۔ اب امام صاحب نے دعا کی کہ اے اللہ،
میرا صدر میرے کو جتنی تنخواہ دیتا ہے اس کے بیٹے کو اتنی ہی تنخواہ ہو۔ فوراً صدر نے دعا سے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا امام صاحب یہ کیا بول رہے ہیں، ظلم۔ ارے کیا بولا بھائی میں، ارے کیا بول رہے تم، تمہاری اتنی تنخواہ کیا آتا جی؟ تو امام نے کہا تیرے شرم نہیں آتی پھر میرے کو تنخواہ دیتے ہوئے؟ بھائی کیا سماج نے کوئی الگ الگ معیارات قائم کر رکھے ہیں؟ ترکاری کی دکان پر کیا امام کو کوئی فری ترکاری دیتا ہے؟ بولو، پورا مسلم محلہ ہے اور سب کاروبار کرنے والے مسلمان ہیں، کیا کوئی ترکاری دینے والا فری ترکاری دیتا ہے کہ یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے؟ گوشت کی دکان ہے، اتنے مسلمان ہیں، کیا کوئی گوشت کی دکان والا یہ ہمارا امام یا مؤذن ہے فری گوشت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اتنے میڈیکل ہیں، کبھی ان لوگوں کے ان کے گھر والوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، کیا کوئی میڈیکل والا فری دوا دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ دواخانے ہیں، ان جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں امام بھی بیمار ہوتا، اس کے بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں۔ اب یہ آدمی اگر گیا دواخانوں میں، کیا کوئی فری میں اس کو دیکھتا ہے ڈاکٹر؟ آپ سے جتنے پیسے لیے جاتے ہیں اتنے ہی پیسے اس سے بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کی گھر میں گھر والوں کی ڈیلیوریاں ہوتی ہیں، اس کے گھر میں بھی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیوی بچے پیدا کرتی ہے، امام کے بیوی بکریاں پیدا کرتی ہے، اس کے بیوی بچے پیدا کرتی ہے۔ آپ کی بیٹی اور بیوی کے لیے 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے چاہیے، پھر وہ کہاں جائے گا؟ اب کیا وہ بھیک مانگنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوگا؟ نہیں کرے گا کیا؟ بھائی کوئی مسئلے کا حل تو چاہیے۔ یہ قوم کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ آپ نے اس معیار کو دین کے خدمت گزاروں کے اتنا ذلیل اور اتنا پست کر دیا، سماج میں کوئی صاحب حیثیت اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم سے منسلک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ ان کا معیار بلند کر دیں تو اب آپ دیکھیے کہ صاحب حیثیت لوگ بھی دھڑا دھڑ اپنے بچوں کو ڈالیں گے۔ جب تک قوم کے ذہنوں کے اندر بنیادی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ میں حیدرآباد کے اندر 2001 میں آیا۔ جب میں حیدرآباد میں آیا تو حیدرآباد کا ماحول بڑا خوبصورت، بڑا بہترین تھا۔ جامعہ نظامیہ اور اس کے علماء پر اللہ کی رحمتیں ہو، بڑے معتدل مزاج، بہترین لوگ، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ گزرے ہوئے 10-12 سالوں میں حیدرآباد کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئی، عقیدوں کے اعتبار سے، بعض اعمال کے اعتبار سے، جو حیدرآبادیوں کا مزاج ہی نہیں تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حیدرآباد میں امپورٹ ہوئیں۔ کہاں سے؟ بہار سے، یو پی سے، بنگال سے۔ ان علماء کو وہاں کے لاتے گئے اور لا کر ان لوگوں سے بلوایا گیا۔ چند پیسوں کے خاطر انہوں نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، جو بولنا تھا انہوں نے بول دیا اور اپنی جیبیں بھر لی اور بس یہاں سے چلتے بنے اور باقی کی ساری قوم کو لڑنے اور پھرنے کے اندر چھوڑ دیا۔
اگر آپ اچھے لوگ آئیں گے تو پھر اس میدان کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوں گی۔ مسلمانوں کی زبان پر مت پوچھئے حافظ، مؤذن، ان کا کیا مقام مرتبہ، زبان کی حد تک تو بہت ہے، لیکن پریکٹیکل دل میں نہیں، ذرہ بھی 1% بھی نہیں۔ تو بات اصل میں شروع یہاں ہوئی تھی، جو 7واں اصول اللہ تعالیٰ نے مسلم سماج اور معاشرے کے لیے بیان فرمایا، وہ اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اور اولاد کا قتل دو طرح ہوتا ہے، ایک جسمانی، ایک روحانی۔ جسمانی قتل تو کیا ہے وہ سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر کنڈوم کا استعمال، ٹیبلیٹس کا استعمال، اور وقت سے پہلے آپریشن کروانا، یہ تمام کی تمام چیزیں قتل اولاد میں آتی ہیں۔ اور روحانی قتل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بچے جو پڑھے ہیں اور دین سے محروم رہنے کی وجہ سے اب اتنے دور ہو گئے، ہر کوئی جو بول رہا ہے وہ اس کو مان رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حق کون ہے، ناحق کون ہے، غلط کون ہے، سچائی کی دعوت کون دے رہا ہے، باطل کی دعوت کون دے رہا ہے۔ اب اس کے لیے لوگ بڑی فکر مندیوں کے ساتھ جو ہو سکتا ہے کچھ کرنے کے لیے جلسے، بھائی یہ سب جلسے ولسے کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی جو آنی ہے وہ بنیاد سے آنی ہے، تبھی وہ صحیح تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وقتیہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی ہڈی ٹوٹی اور خون نکل رہا ہے تو آپ نے کچھ پوچھ کر لوشن لگا دیا، اس سے کیا زخم صحیح ہوگا؟ وہ تو جو ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وقتیہ طور پر کچھ لوشن لگانے کی وجہ سے جو خون باہر آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے۔ اب وہ پیر صحیح ہونا بولے تو مستقل اس کا ٹریٹمنٹ ہونا۔ تو اس معاملے کے اندر قوم کو بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی کہ کیا واقعی ہم نے کیسا خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، دین کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس دور میں، اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اس میں سب سے زیادہ علم والوں کی قدر و منزلت جو ہوتی ہے وہ یہودیوں کے پاس ہوتی ہے۔ جو لوگ یہودی مذہب میں اپنی مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس ملک کے صدر، وزیر اعظم، وہاں کے چیف جسٹس کو بھی وہ تنخواہ نہیں ہوتی جو تنخواہ وہاں کی مذہبی کتاب حاصل کرنے والے کو ملتی۔ عیسائیوں کے اندر بھی دیکھیے، جو کسی چرچ کا پوپ ہوتا ہے اس کے لیے ہر قسم کی مراعات ہے۔ جو آدمی دین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، ہر مذہب کے اندر اس سے کہا جاتا ہے تیری زندگی کے تمام خرچے ہمارے، تیری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ہماری، اور تیرا پورا وقت ہمارا۔ اب پھر وہ خدمت کیسی نہیں کرے گا قوم کی؟ بھائی اس کو فکر ہی کس کی کرنا ہے؟ اس کو نہ کھانے کی فکر، نہ کپڑوں کی، نہ لتھوں کی، نہ بچوں کی شادیوں کی، نہ مکان کی، نہ کرائے کی، کسی چیز کی۔ قوم نے اس کی پوری فکروں کا بیڑا اپنے سر لے لیا۔ اس سے کہا کہ بھئی یہ تو تیری دنیا کی فکریں ہیں وہ ہم لیتے ہیں، اب ہماری بھلائی اور آخرت کی جو فکر ہے اب یہ تیری ذمہ داری۔
اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ہماری اپنی نجات کے لیے کیا اور کس طرح ہونا چاہیے، اس کا ایک نظام دو، اس پر ہم سب عمل کریں گے۔ باقی ہر جگہ پر یہی ہوتا ہے سوائے مسلمانوں میں کے چھوڑ کر۔ تو اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کے اندر تھوڑی سی غیرت اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدمی سوچے یہ جو پیسے ہے اگر اللہ مجھے دیتا تو کیا میں اپنا گزر بسر کر سکتا تھا؟ آج 4-5 نوجوان جن کی سالریاں اچھی ہیں، اگر وہ ایک وقت کسی اچھے ہوٹل میں کھانے کے لیے جائیں تو وہ مؤذن کی تنخواہ تو نکل جائے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو نیک سمجھ دے۔ ایک تو اس معاملے میں اپنی فکر صحیح کیجئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے کا روحانی قتل مت کیجیے۔ بچے کو دینی تعلیم و تربیت سے محروم مت کیجیے۔ بچے کو پڑھائیے، بچپن سے اس کو مسجد لاتے رہیے اپنے ساتھ۔ بچے کو دینی مجالس اور محفلوں کے اندر اپنے ساتھ اور اپنے پاس بٹھاتے رہیے۔ بچے کو قرآن کی تعلیم دلائیے، اللہ رسول کی اچھی اچھی باتیں اگر آپ کو نالج ہے تو بتائیے، نہیں ہے تو آپ معلوم کیجئے کہ مولانا میرے پاس تو نالج ہے نہیں، تو آپ کوئی کتاب بتائیے جس کتاب کو سن کر میں اپنے بچے کو پڑھ کر بتا سکوں۔ اگر آپ جاہل ہیں، وہ پڑھنا بھی نہیں آتا، تو پھر پوچھئے کہ میں اپنے گھر میں دین کی باتیں سنانے کے لیے کن علماء کے بیانات اپنے گھر میں لگا سکتا ہوں، یہ معلوم کرنا۔ سوشل میڈیا پر اس وقت جتنے باطل لوگ ہیں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی اس میں سے کس آدمی کا عقیدہ کیا ہے، کس آدمی کس نظریے کا حامل ہے۔ اب کسی نے ایک بات بھیج دی، اب آپ نے وہ بات پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ کو اچھی لگی تو فوراً اس کو شیئر کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے۔ بھئی وہ جو کہہ رہا ہے، جس نے بھیجا یہ بات قرآن میں ہے یا یہ بات حدیث میں ہے، کیا تم نے دیکھ لیا یہ قرآن میں ہے، یا تم نے جان لیا کہ یہ حدیث میں ہے؟ جب تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تو پھر تمہیں حق کس بات کا ہے شیئر کرنے کا؟ شیئر تو وہ آدمی کرے گا جس کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا، اور آپ کو پتہ نہیں تو آپ شیئر کر کے سمجھ رہے ہیں کہ میں نے نیکی کا کام کیا، آپ نے کوئی نیکی گناہ کمایا۔ ایک آدمی نے ایک جھوٹ پھیلا رہا تھا یہ کہہ کر کہ جو چیز قرآن میں ہے نہیں اس کو اس نے قرآن کی بات کہی، اور ایک چیز جو حدیث تھی نہیں اس نے کہا کہ یہ حدیث کی بات ہے۔ اس نے جھوٹ چلایا، اس کا سہارا اور آلہ کار بن کر اس کے جھوٹ کو آپ نے پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہی کیا ہے ان چیزوں کا؟ کیا دین اتنا آسان ہے کہ فونوں کے ذریعے آپ کو حاصل ہو جائے؟ تو پھر اپنا امام گوگل کو بنا لیجئے۔ تو اس لیے علماء سے پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں کن لوگوں کو سنوں، مسائل میری زندگی کی ضرورت ہیں تو کہاں سے اس کو حاصل کروں، یہ تمام چیزیں پوچھنا۔ لیکن چونکہ دین سے وہ گہرا رابطہ حقیقی ہمارا ہے نہیں، اس کی وجہ سے یہ سب چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ پوچھتے کیا ہیں؟ اسکول کون سا اچھا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کون سا اچھا ہے، روز مرہ کی زندگی کے کھانے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ یہاں ہوٹل اچھی کون سی ہے،
ترکاری کہاں اچھی ملتی، گوشت اچھا کون کاٹتا، یہ پورا نالج اپنے پاس ہے۔ جو نالج ہمارے پاس بالکل زیرو ہے وہ مکمل دین کے بارے میں اوپر سے لے کر نیچے تک کا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،